حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے اجنبی زبان کا استعمال۔ اس تحریر کا انتخاب ہم نے ہفت روزہ فرائیڈے اسپیشل کراچی سے کیا ہے۔ آپ کی انگریزی تحریر مرکومہ 7 ماہ حال موصول ہوئی، جس کا شکریہ بھی ہے اور شکایت بھی۔ شکریہ تو یاد فرمائی کا اور شکایت اس امر کی کہ آپ نے ایک غیر ملکی اور اجنبی زبان کو ذریعہ تخاتم قرار دیا، حالانکہ خود آپ کی بھی اور آپ کے مخاطب کی بھی مادری، قومی اور ملکی زبان دیسی موجود ہے، جس میں اس سے بدر جہاں زیادہ سہولت اور عمدگی کے ساتھ خط و کتابت ہو سکتی ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی قومی اور ملکی زبان کو چھوڑ کر ایک غیر زبان کو روزمرہ کی ضروریات میں استعمال کیا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انگریز دوسرے انگریز کو جرمنی زبان میں، ایک جرمنی اپنے ہم قوم کو روسی زبان میں اور ایک روسی دوسرے روسی کو جاپانی میں خط تحریر کیا کرتا ہے؟ ان کی قومی غیرت اور عصبیت کبھی اس کی مقتضی ہوگی کہ اپنی قومی زبان کو چھوڑ کر کوئی دوسری زبان روزمرہ کی ضروریات میں استعمال کیا کریں؟ افسوس ہے کہ جدید تعلیم یافتہ ہندوستانیوں میں عموماً اور مسلمان انگریز نوجوانوں میں خصوصاً غلامانہ ذہنیت کی دوسری خرابیوں کی طرح یہ مرض بھی عام ہے کہ لکھیں گے تو انگریزی میں، بات کریں گے تو انگریزی میں اور سوچیں گے تو انگریزی میں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا غلامی ہوگی کہ ایک باوجود اپنی شائستہ اور شستہ زبان کے ایک غیر مانوس اور ثقیل زبان کو ذریعہ تکلم اور آلہ تحریر بنایا جائے۔ شاید یہی ذہنیت اس تقاضے کا باعث ہے کہ کامریڈ کو پھر جاری کیا جائے، مگر واقعہ یہ ہے کہ کامریڈ کی اشاعت سے مقصد و منشا غیر اردو دانوں تک مسلمانوں کے خیالات پہنچانا اور ان کے حسیات کی ترجمانی کرنا تھا۔ اس سے ہرگز مقصد یہ نہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے، علی الخصوص ان مسلمانوں کے لیے بھی جن کی اردو مادری زبان ہو، یہ انگریزی جریدہ مرتب کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو بقول شوکت صاحب انگریزی رسائل و اخبارات عیاشی کے مترادف ہیں، یعنی لگژری کے۔ جہاں تک ملی ضروریات کا تعلق ہے، اردو جرائد و اخبارات تقریباً کافی و وافی ہیں۔ ہمدرد کے لیے فی الواقع میں اپنا بہت کچھ وقت صرف کرتا ہوں اور اتنی محنت کر کے طول و طویل مقالات افتتاحیہ لکھتا ہوں جو کبھی پہلے نہ کی تھی۔ گزشتہ اکتوبر سے اس وقت تک اہم سیاسی اور مذہبی معاملات پر ایک سلسلہ مضامین ہمدردی میں شائع ہوا ہے، جو اس قابل ہے کہ مسلمان غور سے پڑھیں اور عمل پیرا ہوں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمدرد نہیں پڑھتے اور شاید خریدار بھی نہ ہوں۔ آپ بیرسٹری کے ذریعے معقول آمدنی پیدا کر کے شبستان عشرت میں محو آرام ہے۔ جب آپ اپنی جبینیں پر کر کے عدالت سے اپنے عشرت کدے پر واپس تشریف لاتے ہیں اور شام کی ہوا خوری کے بعد سگریٹ ہاتھ میں لے کر یا مشروبات میں سے کسی چیز کا گلاس سامنے رکھ کر آرام کرسی پر دراز ہوتے ہیں، اس وقت کے لیے آپ کو کامریڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پڑھیں اور اپنا دل بہلائیں۔ لیکن میرا مقصد اخبار کی اشاعت سے یہ نہیں ہے کہ میں آپ جیسے حضرات کے لیے سامان عیش فراہم کروں، بلکہ ان لوگوں تک اپنے خیالات پہنچانا چاہتا ہوں جو مضمون پڑھ کر عمل کے لیے بھی آمادہ ہوں۔ میں خون جگر پی پی کر 7 8 گھنٹہ اور بعض دن 10 12 گھنٹے کی محنت سے اخبار کے لیے مضمون لکھتا ہوں، اخبار شائع کرتا ہوں، 1,500 ماہوار کا خسارہ اٹھاتا ہوں، 15,000 کا مقروض ہوں۔ اس پر مجھ سے تو یہ فرمائش کہ کامریڈ نکالوں، اخبار شائع کروں، یہ کروں وہ کروں، مگر آپ حضرات کا یہ تغافل ہے۔ مسیحیوں کی طرح مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ گناہ سے اور سب نجات یافتہ ہوں گے۔ میری طرح آپ کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ میری محنت اور میرا ایثار آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ یہ خط تھا مولانا محمد علی جوہر کا، جو انہوں نے دینار پور بہار کے فسادات کے موقع پر مظہر الحق کے انگریزی خط کے جواب میں تحریر کیا۔